السلام علیکم دوستو، اس وقت موجود ہیں نیو یارک میں. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب. السلام علیکم عطا بھائی. وعلیکم السلام پروفیسر بھائی، بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. بہت مبارکیں ہیں آپ کو دینے کے لیے، باری باری دیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب وہ کیا باتیں کیا کر رہے تھے؟ یہ ایک سوال ہے بڑا جو پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں، الحمدللہ پاکستان کی ایک کامیاب فارن پالیسی ہے اور یہ ایک ٹیم ورک ہے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک کامیاب فارن پالیسی چل رہی ہے. اور ایک زمانہ تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان بالکل آئسولیشن کا شکار تھا. تو پرائم منسٹر صاحب کی آپ باڈی لینگویج دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کا آپ انداز گفتگو دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا پاکستان کو بڑی سنجیدگی سے لے رہی ہے. دنیا پاکستان سے بات کرنا چاہ رہی ہے، بات کر رہی ہے، اور پاکستان کے بہت سارے ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو کل بھی آپ نے دیکھا کہ جو باڈی لینگویج تھی تمام میٹنگز کے اندر بھی، اور جس کا آپ نے بھی ریفرنس دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کو قدر کی اور عزت کی نگاہ سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. اچھا تبھی یہ بتائیں کہ قطر پر حملہ ہوتا ہے اور مسلم دنیا کے وہ جو بلاک ہے مشرق وسطیٰ کا، وہ 6 ممالک جو ہیں ان کے سربراہان صدر ٹرمپ سے ملتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان کیا رول ہے، کیا کردار ہے؟ دیکھیے، اوبویسلی فلسطین کے لیے ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ایک توانا اور ایک مؤثر آواز رہے ہیں. ہر فورم پہ نہتے مظلوم فلسطینیوں کی انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جب نہتے مظلوم فلسطینیوں کی ہر جگہ آواز اٹھائی ہے تو پاکستان کو اس حوالے سے بڑا سنجیدگی سے لیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک اس میں اسٹیک ہولڈر بھی ہے اور پاکستان سے اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. تو پاکستان کی ایک سٹینڈنگ ہے، پاکستان کا ایک سٹانس ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کل جو عرب ممالک کی اور اس میں پھر OIC کی کنٹریز 2 شامل کی گئیں، تو کل وہ عرب OIC کی وہ سمٹ بن گئی، اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہت انٹرنیشنل سیناریو کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے. بالکل ٹھیک ہے. سعودی عرب کے ساتھ ویسے تو ہم محافظ ہیں، ہم بنے ہی کلمے کے نام پر ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ جو آفیشلی کنٹریکٹ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس میں کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں سعودی عرب کے ساتھ کیسے، اور پھر سعودی عرب ہمارے ساتھ کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے وہ کئی مہینوں سے obviously اس پہ کام ہو رہا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کامیاب فارن پالیسی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ایک ٹیم ورک کے نتیجے میں پاکستان کے پاس حرمین شریفین کی جو ہے وہ حفاظت آئی ہے. اور 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کے نام پہ بنی، بالکل، ایک ریاست طیبہ ہے اور ایک ریاست پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ ایک بہت سعادت ہے، خوش قسمتی کی بات ہے. اور یہ ڈیفنس ایگریمنٹ کا ہونا پاکستانیوں کے لیے پوری دنیا میں باعث فخر، باعث عزت ہے. تو جب کامیاب فارن پالیسی ہو، سنجیدہ قیادت ہو، جیسے میں نے بتایا کہ ایک ٹیم ورک ہے میاں شہباز شریف صاحب کا اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پایا. آپ ظاہر ہے وزیر اعظم کے ساتھ پوری دنیا گھوم رہے ہیں، مارکا حق کے بعد دنیا کے جو رویے ہیں ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ پروفیسر دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا سب پاسپورٹ کی عزت کرتی ہے، اور جہاں جاتے ہیں پاکستانیوں کو وہ ویلکم کرتے ہیں، پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پاکستانیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر بہت جذبہ پایا جاتا ہے، بڑا جوش پایا جاتا ہے، اور انہوں نے انڈیا کو شکست دی ہے، ان کے 6 جہاز گرائے ہیں. تو ہماری ایک پہچان نئی بن گئی ہے، ہماری بہادر افواج، ہمارے شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹیم ورک فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، پھر ہماری ایئر فورس کا جو کردار ہے، ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کا، ایڈمرل نوید اشرف کا جو نیوی کا انہوں نے پورا ایک دفاع کیا اپنے پورٹس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو پوری دنیا میں ایک عزت بھی مل رہی ہے، سب پاسپورٹ کی بھی عزت ہو رہی ہے. مگر جیسے انڈیا ناخوش ہے نا اس سے کیونکہ جنگ ہارے ہیں، اسی طرح ایک اور قوم ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ ہے، اب اس کی بھی تعداد بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے آپ نے اوورسیز کنونشن میں دیکھا کہ 5 بندے آگے، 10 بندے پیچھے کتبے لے کے. دیکھیے، کوئی بھی ذی شعور اور غیرت مند پاکستانی یہ جنگ کے بعد اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر سکتا. وہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یار میرے پہ تنقید کرو، میری سیاسی قیادت پہ تنقید کرو، کر لو، کوئی نہیں، یہ سیاست کا حصہ ہے. مگر جب پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے نا، پھر ہم ایک ہو جائیں ہر چیز کے اوپر. بٹ یہ شاید ان کی سیاسی، دیکھیں یہ پالیسی کی بات ہوتی ہے کہ آپ
سیاسی مفاد کو ذاتی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں یا قومی مفاد کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں. جو قومی مفاد کو ترجیح دے گا وہ پاکستان کے لیے کھڑا رہے گا ہمیشہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو ابھی ذکر کیا آپ نے کنونشن کا ذکر کریں گے, ظاہر ہے آپ کے ساتھ لندن میں ہم بھی موجود تھے, بٹ مجھے ذرا بتائیے گا اس وقت دنیا جو ہے ایک تقریر کل ہوئی ہے جس کو دیکھنے کے لیے لوگ انتظار کر رہے تھے. اب پاکستان کے پرائم منسٹر کی تقریر جو کہ ظاہر ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی, اور میرے خیال میں وہ صرف پاکستان ہی مسلم امت کی تقریر ہوگی. فلسطین ہے, کشمیر ہے, اور اس کے بعد ہندوستان کا رویہ ہے, اسرائیل ہے, ایران ہے. کس قسم کی تقریر آ رہی ہے, کیا تیاری ہے؟ پچھلی مرتبہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر بڑی توانا, بڑی زوردار تھی, اور مسلم امہ کی اسلاموفوبیا کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں الحمدللہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں جہاں جاتے ہیں وہ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں, وہاں کے مظالم کا ضرور ذکر کرتے ہیں. اسرائیل کی جو جارحیت ہے اس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں واشگاف الفاظ میں. تو دیکھیے فلسطین, کشمیر اور مسلم امہ یہ پرائم منسٹر کی پرائرٹیز ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر پاکستانی اور ہر مسلمان کو اس تقریر پہ فخر ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے کیا تقریر کی. بالکل ٹھیک ہے. ایران اور سعودی عرب ہمیشہ ایک مسئلہ رہتا تھا, لیکن آج ایران کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو اپنی تقریر کی ہے اس میں پاکستان اور ایران کے اس معاہدے کو ویلکم کیا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ اس پہ فارن منسٹری بہتر کامنٹ کر سکتی ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کی فارن پالیسی ہر ملک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ہم عزت قدر کی نگاہ سے تمام ممالک کو دیکھتے ہیں, بٹ اس ایشو کو اسپیسیفکلی میں چھوڑوں گا فارن منسٹری کے لیے کہ وہ اس پہ بہتر کامنٹ. بالکل ٹھیک ہے. آپ حافظ عاصم منیر فیلڈ مارشلز ہیں, ظاہر ہے ان کے بارے میں بات کی. میں نے ان کی ایک تقریر 2-2.5 گھنٹے کی سنی. انہوں نے پرائم منسٹر کے بارے میں بڑی پازیٹیو باتیں کہا کہ ظاہر ہے اکانومی کس طرح دیکھتے ہیں دنیا میں جب جاتے ہیں. بڑا اچھا ٹیم ورک ہے, اور دیکھیے ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر, وہ ایک وکٹوریس چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اور ایک بہت بہادر, بڑے ایک زیرک اور بہت دور اندیشی ہے, اور بہت ہی ایک ہائی انٹلیکٹ کے وہ افسر ہیں, اور انہوں نے بڑا ایز اے ملٹری لیڈر انہوں نے اسٹیبلش کی ہے اپنی ڈومیننس, اور اس جنگ کے اندر بھی ہم نے ان کی صلاحیت کو دیکھا, ان کی اسٹریٹجی کو دیکھا. تو الحمدللہ نہ صرف وار کے اندر بلکہ جو اکانومی ہے مختلف معاملات میں ایک سیاسی اور عسکری قیادت کا جو ہے وہ ٹیم ورک, اس کی برکت ہے, اور اس کا نتیجہ نکلا ہے الحمدللہ کہ ایک اچھی طرف چیزیں جا رہی ہیں, پازیٹیو. اچھا ایک سوال مجھے جو اس کے بعد میں نے آخری سوال کرنا ہے, بٹ جو میں خود آپ سے کرنا چاہتا ہوں, دوران جنگ وہ جو ایک وقت تھا 8, 9, 10, اس وقت آپ سے رابطے میں تھے, آپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھے, سنا ہے کہ آپ کے آفس کے ارد گرد بھی کچھ چیزیں گر رہی تھی اور آپ کو, تو وہ کچھ بتائیں گے؟ بڑا مزیدار واقعہ. میں ایک رات کو جب انہوں نے حملہ کیا 9 اور 10 کی رات کو, جی, تو میں دفتر سے باہر نکلا, ہمارا جہاں وار روم بنا ہوا تھا, تو وہاں پہ نا ڈرون اڑ رہے تھے اوپر سے. اچھا جی. میں نے پوری ٹیم کٹھی کی, ینگ بچے بچیاں ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ہمارے ڈیجیٹل سیل میں. تو میں نے کہا جس نے گھر جانا ہے وہ چلا جائے. اچھا. اور کیونکہ وہ کوئی چیز ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن نہ پیدا ہو. وہ تمام بچوں نے فون نکالے, انہوں نے کہا جی ہم تو ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی, کوئی گھر نہیں جائے گا. ایک وہاں سے بندہ جو ہے وہ گھر نہیں گیا, اور وہاں پہ وہ ڈٹے رہے, اور جو ایک نظریات کے حوالے سے اور ایک آئیڈیالوجیکل فرنٹیئرز کا دفاع اور جو نریٹو کی وار تھی وہ بڑی بھرپور لڑی الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں سینرجی بڑی تھی میری, ڈی جی آئی ایس پی آر کی, مکمل تمام اداروں کی, تو ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کر رہے تھے. تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ اللہ نے ہمارے سے یہ کام لیا. وہ ہندوستان میں یوٹیوب چینلوں پہ پاکستانی ترانہ جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ دیکھیں, وہ ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا, وہ بدر صاحب آپ کو پتا ہے میں نے اس کا پبلکلی پہلے بھی اظہار کیا کہ ان کی بہت ایفرٹ تھی کہ یہ آئیڈیا وہ لے کے آئے, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا. اور الحمدللہ جہاں پہ انڈیا جو ہے ہمارے یوٹیوب چینلز کو بین کر رہا تھا, ہم انڈیا کے یوٹیوب چینلز کے اوپر اپنے قومی ترانے, ملی نغمے, اپنی فوج کے امیجز, اپنا سب سے لالی پرچم وہ چلا رہے تھے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. آخری سوال, ابھی لندن میں جو اوورسیز کنونشن ہوا ہے, ایک تو وزیر اعظم صاحب بڑا پیار کرتے ہیں, ہم کی مہربانی ہم اوورسیز سے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جو 38 ارب بلین جو بھیجا ہے, شکریہ. تو کیسے دیکھتے ہیں, ہوا تبدیل ہوگی اوورسیز میں؟ دیکھیے میں تو اوورسیز کو سلام کرتا ہوں جس طرح پرائم منسٹر نے سلام کیا, 2 قدم آگے جا کے سلام کیا. دیار غیر میں وطن کے جھنڈے کو سر بلند رکھنا, وطن کے لیے ایک جذبہ رکھنا, محنت کرنا, اور ایک اچھا نام بنانا ملک کا, یہ تاثر غلط ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت سے وہ منسلک ہیں. دیکھیے بالکل کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ سیاست میں ان کو ایک پریفرنس ہے ان کا, ٹھیک ہے, ان کی اپنی سوچ ہے. مگر دیکھیے جب پاکستان کی بات آتی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک کامیاب کنونشن تھا, دا ٹائیڈ از ٹرننگ, حالات چینج ہو رہے ہیں, اور اوورسیز پاکستانی کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک سنجیدہ حکومت ہے جس نے جنگ بھی جیتی ہے, پاکستان کی عزت بھی کروائی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ
اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے, ریفارمز بھی چل رہے ہیں الحمدللہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی بڑے باشعور ہیں, بڑے باغیرت لوگ ہیں, بڑے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں, پاکستان کا درد رکھتے ہیں, تو ان کو ہمارا سلام بھی ہے, ہمارے سروں کے وہ تاج ہیں, اور پاکستان اوورسیز پاکستانی کا بڑا کردار ہے پاکستان کی ترقی کے اندر. عطا بھائی, ہوپ ٹو ٹاک ٹو یو سون. Thank you. اس بہت سے پہلے شکریہ. پاکستان واپس جائیں اور تقریر کے بعد آپ سے موقع کریں. بہت شکریہ. تھینک یو پروفیسر.